السلام علیکم۔ انفارمیٹک 92 میں آپ دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کروڑوں اربوں خربوں بار درود پاک نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر آپ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیں، اور آپ سے درخواست ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آنے والی مزید معلوماتی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ جی دوستو، غمامہ ایک عربی کا لفظ ہے جس کے معنی ہے بادل کا ٹکڑا یا بادل۔ اس کی نسبت جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے کہ یہاں پر جب مدینہ منورہ میں بڑی خشک سالی تھی، بارش نہیں ہو رہی تھی، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو یہاں لے کر آئے مسجد میں، اور یہ ایک کھلے میدان میں مسجد تھی۔ یہاں پر کھڑے ہو کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی اور اللہ پاک نے وہاں پر رحمت نازل کی اہل مدینہ پر۔ اللہ پاک نے خوب بارش برسائی، اس لیے اس مسجد کا نام مسجد غمامہ رکھا گیا ہے۔ دوسری دوستو، اس کی نسبت یہ ہے کہ یہ مسجد پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم عیدین کی نماز، جو عید کی نماز تھی، وہ یہاں پر ادا کرتے تھے۔ جی دوستو، آج کل یہ مسجد جو ہے وہ اکثر جو ہے وہ بند رہتی ہے، اس لیے کہ یہ اب حرم پاک کی توسیع کے بعد یہ مسجد جو ہے وہ حرم کے بالکل قریب آ گئی ہے، اس لیے نماز کے لیے یہ بند رہتی ہے۔ جیسے ہی آپ 300 موجودہ جو گیٹ کا نمبر دیا گیا ہے حرم کا 311 نمبر گیٹ، اس سے باہر نکلتے ہیں تو یہ سامنے مسجد غمامہ ہے۔ اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی نسبت ہے، رحمت ہے، یہاں پر اللہ پاک نے رحمت نازل کی، اس لیے بھی عاشقان رسول جو ہیں وہ اس مسجد کی زیارت کے لیے آتے ہیں، دیکھنے کے لیے۔ تو یہ مسجد کا ایک مینار ہے، اس کے واضحوں پر مسجد غمامہ اس کا نام لکھا ہوا ہے، ترکی طرز کی فن تعمیر کی بنی ہوئی مسجد ہے۔ اور یہ جو مسجد کی جو اس کی تعمیر تھی، سیکنڈ جو وہ خلیفہ عمر بن عبدالعزیز نے سن 86 اور 93 ہجری کے درمیان کی، پھر سلطان حسن بن محمد بن کلاون الثانی نے 761 ہجری سے پہلے اس کی تجدید کی، پھر اس کی مرمت کا کام سن 761 ہجری کے دوران کیا گیا۔ 861 ہجری میں سلطان انال کا دور حکومت ہوا، جس کے بعد سلطان عبدالحمید عبدالمجید اول نے اس کی مکمل تزئین و آرائش کی۔ یہ اسی وقت تک یہ موجود ہے آپ کے سامنے۔ یہ جو سلطان عبدالمجید اول تھے انہی کے وقت کی تعمیر، اور یہ بالکل حرم کے نزدیک ہے مسجد۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مسجد کی جو تحت ہے، نیچے جو فاؤنڈیشن ہے، اس میں وہ پرانے پتھر بھی لگے ہوئے ہیں، جو بالکل آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی جو مسجد تھی وہ پتھر آج بھی وہ اسی طرح نصب کیے گئے ہیں۔ دوسرا جو ترکیوں نے بڑا اس پہ شاہکار ترتیب دیا ہے جو مسجد کی جب تعمیر ہوئی ہے، تو یہ بہت برکت والی مسجد ہے جہاں پر اللہ پاک نے اپنی رحمت نازل کی بارش کی صورت میں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام سیدنا ابوبکر صدیق اور خلفائے راشدین